اب میں جس ہستی کو دعوت دینے والا ہوں وہ شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں. خطاب کے لیے دعوت دینا چاہتا ہوں قائد اہل حدیث، قائد انقلاب، فکر صحیح، امیر اہل حدیث حضرت مولانا طارق محمود یزدانی صاحب کو کہ وہ آئے اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائے. لیکن ان کے آنے سے پہلے آپ نے زندہ دلی کا ثبوت دینا ہے. زندہ دلانے لاہور ہاتھوں کو بلند کر کے اپنی سیٹوں سے کھڑے ہو کے قائد محترم کا استقبال کریں گے. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت. نہ منہ چھپا کے جیے ہم، نہ منہ چھپا کے جیے ہم، نہ گردن جھکا کے جیے ہم. جیے تو نظروں میں نظریں ملا کے جیے ہم. لاہوریہ آج قائد امین آپ سے ہم کلام ہونے والے ہیں. تو آپ کی آواز شہر لاہور میں چاروں طرف گونج جانی چاہیے. ان کو پتہ چلے کیا علامہ شہید کے، یزدانی شہید کے روحانی فرزند آئے ہیں. نعرہ تکبیر. شان صحابہ، شان صحابہ حضرت علامہ طارق محمود یزدانی صاحب. نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ. حضرات، آپ جانتے ہیں کہ ہم نے اعلان کیا تھا کہ 11 بجے انشاءاللہ جلسہ ختم ہو جائے گا، اور انشاءاللہ ہم اپنے اس اعلان پہ قائم ہیں. 11 بجے دعا ہو جائے گی. میں چاہتا تھا کہ میرے یہ بھائی آپ سے ہم کلام ہوتے، میں بیٹھ کے سنتا. آپ کی خاموشی کو دیکھ کر میں محسوس کر رہا تھا کہ آپ شاید مرزا غلام محمد قادیانی کی فاتحہ کے لیے آئے ہیں. خاموشی سے بیٹھے ہوئے ہیں. علماء، فضلاء، خطباء اپنی اپنی باری پہ آپ کو اپنے خیالات سے آگاہ اور آشنا کر رہے، اور آپ سستی اور کاہلی کا مظاہرہ کر رہے. تمہاری آواز بیگم کوٹ کے چوک سے باہر نہیں جا رہی. احسان الہی شہید کے یہ روحانی فرزند اس آواز کو
صرف بیگم کوٹ تک پہنچانے نہیں آئے. او لوگوں سن لو، احسان الہی ظہیر کے بیٹوں کی آواز لاہور کے ایوانوں سے ٹکراتی ہوئی، اسلام آباد سے ہوتی ہوئی ایران بھی جائے گی، قادیان بھی جائے گی. تکبیر! تاجدار ختم نبوت! تاجدار ختم نبوت! تاجدار ختم نبوت کا نعرہ لگانا ہے تو اس طرح لگاؤ کہ دنیا کو پتہ چل جائے ختم نبوت کے محافظ میدان عمل میں نکل آئے ہیں. اب ختم نبوت کے ڈاکوؤں کو یہاں رہنے نہیں دیں گے. پاکستان میں پرچم لہرائے گا یا عظمت صحابہ کا لہرائے گا یا ختم نبوت کا لہرائے گا. تکبیر! تاجدار ختم نبوت! تاجدار ختم نبوت! مرکزی جمعیت اہل حدیث عالمی پاکستان! مجھے پتا ہے آپ نے کھانا کھانا ہے. میں مغرب کے بعد سے لے کے یہاں علماء کو بھی لے کے بیٹھا ہوا ہوں کہ آج کھانا 11 بجے کے بعد کھائیں گے. پہلے دشمنان ختم نبوت کو ختم نبوت کا پیغام سنائیں گے، پھر محمد کی عظمت کے جھنڈے لہرا کے گھروں کو جا کے کھانا. نعرہ تکبیر! ہاتھوں کو بلند کریں. نعرہ تکبیر! تاجدار ختم نبوت جس کو کمری والے سے پیار ہے کھڑا ہو کے نعرے کا جواب دینا. تاجدار ختم نبوت! تاجدار ختم نبوت! تاجدار ختم نبوت! ہر کوئی اپنے اپنے انداز میں ختم نبوت کے حوالے سے اپنی گزارشات آپ کے سامنے رکھ رہا ہے. میں بھی ایک ادنا سا طالب علم ہونے کی حیثیت سے چند گزارشات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، کیونکہ آج دنیا میں، دنیا جہان میں ختم نبوت پر ڈاکے ڈالے جا رہے ہیں اور ایک ایسے شخص کو نبی منوایا جا رہا ہے جس پر انگریز کی غلامی کا حبت سوار تھا. وہ اس دور کی سپر پاور برطانیہ کے آستانے پر سجدہ ریز ہوا. پھر ان کی شے پر اس نے نبوت کا دعویٰ کر ڈالا. بے وقوف اتنا تھا، نہیں جانتا تھا کہ نبی خود نہیں بنتا. مولانا محمد نواز چیمہ صاحب آپ کو یہ بات سمجھا رہے تھے کہ نبی خود، سارے بولو نبی خود، نبی محنت سے بھی نہیں بنتا. اور بے وقوفا، محنت سے حافظ اور قاری تو بن سکتا ہے، محنت سے عالم تو بن سکتا ہے، محنت سے محدث تو بن سکتا ہے، مفسر تو بن سکتا ہے، مفکر تو بن سکتا ہے، محقق تو بن سکتا ہے، عابد تو بن سکتا ہے،
سکتا ہے؟ دنیا کو بتاؤ۔ مجاہد تو بن سکتا ہے، مواہد تو بن سکتا ہے، لیکن دنیا میں کوئی محنت سے نبی بن سکتا؟ اور اونچی بول کے بتاؤ تاکہ لوگوں کو پتا چلے محنت سے نبی بن سکتا نہیں بن سکتا۔ خواہ وہ 1000 سال عبادت کرے، ریاضت کرے، مجاہدہ کرے، تسبیحیں پڑھے، رٹے لگائے، چلے کھاتے، ذکر و اذکار کرے، پوری زندگی عبادت اور ریاضت میں گزار دے، وہ نبی بن سکتا؟ اور اونچی کہو نبی بن سکتا؟ کیوں نہیں بن سکتا؟ نبی خود نہیں بنتا، نبی کو رب چنتا ہے۔ کون چنتا ہے؟ اللہ چنتا ہے۔ وقت کی کمی کے تحت میرے بھائی مولانا نواز چیمہ صاحب دلائل نہ دے سکے، سینکڑوں دلائل اس میں موجود۔ کائنات کے رب کی قسم، آسمان کا خالق و مالک کہہ رہا ہے، ان اللہ اصطفیٰ آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین۔ بے شک اللہ نے چن لیا آدم کو، نوح کو، آل ابراہیم کو، آل عمران کو۔ دوسرے مقام پہ کہا وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَّشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطَ ان اللہ۔ سارے نبیوں کا نام لے کے اللہ نے آخر میں کیا کہا؟ 18 پیغمبروں کے نام لے کے اللہ نے آخر میں جمع کے صیغے استعمال کر کے کہا، ہاں ان ساروں کو مخاطب کر کے کہا وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ ان سب کو کس نے چنا ہے؟ آئے اونچی بتاؤ، ان سب کو کس نے چنا ہے؟ اللہ نے چنا ہے۔ اللہ نے کہا کہیں صفی اللہ کو چنا، کہیں نجی اللہ کو چنا، کہیں خلیل اللہ کو چنا، کہیں صفی اللہ کو چنا، کہیں کلیم اللہ کو چنا، کہیں روح اللہ کو چنا، اور کہیں اللہ نے محمد الرسول اللہ کو چنا۔ چنا 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 ان کو بھی تھا، چنا اس کو بھی رب نے ہے، لیکن ذرا فرق ہے۔ اور وہ فرق کیا ہے؟ اس کو چننے کے بعد اس نے اعلان کر دیا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اس کو میں نے چن لیا ہے اور میں نے اس کو خاتم النبیین بنا دیا ہے۔ اس کے چن لینے کے بعد دنیا والوں، اب اس دنیا میں قیامت آ سکتی ہے، نبوت۔ فرق ہے۔ انہوں نے کہا نہیں چنا ہے، اللہ نہیں چنا ہے، لیکن ختم کا معنی مور ہے۔ ختم کا معنی کیا ہے؟ اور بولو کیا ہے؟ مور ہے کہ نبی کی مور لگنے سے کوئی اور بھی نبی آئے گا۔ بے وقوفو، نبی کی مور سے ابو بکر صدیق تو بن سکتا ہے، نبی کی مور سے عمر فاروق تو بن سکتا ہے، عثمان ذی النورین تو بن سکتا ہے، علی حیدر کرار تو بن سکتا ہے،
نبی کی مہر سے اور معاویہ کاتب وحی تو بن سکتا ہے، ہائے نبی کی مہر سے عبداللہ ابن عباس مفسر قرآن تو بن سکتا ہے، ابو ہریرہ محدث زمان تو بن سکتا ہے، ابو عبیدہ امین امت تو بن سکتا ہے، نبی کی مہر سے حمزہ سید الشہداء تو بن سکتا ہے، نبی کی مہر سے حنظلہ جو ہے وہ غسیل الملائکہ تو بن سکتا ہے، نبی کی مہر سے دنیا کو بتاؤ جا کے رب ذوالجلال کی قسم ہے بلال سید نا تو بن سکتا ہے، لیکن نبی کی مہر سے کوئی نبی نہیں بن سکتا، نہیں بن سکتا، نہیں بن سکتا۔ ہم دنیا کو یہ بتا کے رہیں گے، دنیا کو یہ سمجھا کے رہیں گے۔ اس نے کہا مہر کا معنی یہ ہے، آج نام نہاد مسلمان کہتے ہیں، کہتے ہیں کلمہ وہ بھی یہی پڑھتے ہیں، تلاوت اسی قرآن کی کرتے ہیں، نمازیں اسی طرح پڑھتے ہیں، اور سنو کلمہ پڑھنے والوں، انہوں نے کلمے کے معنی کو، کلمے کے مفہوم کو، کلمے کے مطلب کو نہیں سمجھا۔ یہ مرکزی جمعیت اہل حدیث عالمی، یہ اہل حدیث یوتھ فورس ایسے اجتماعات منعقد کر کے لوگوں کو کلمے کا معنی، کلمے کا مفہوم، کلمے کا مطلب سمجھا رہے ہیں، اور انشاءاللہ جب تک زندہ رہیں گے رب ذوالجلال کی قسم ہے علامہ ظہیر کی طرح، حبیب الرحمن یزدانی کی طرح جرأت سے، بہادری سے میدان عمل میں نکل کے ختم نبوت کا پیغام گھر گھر پہنچا کے رہیں گے۔ مر جانا تو گوارا ہے، مٹ جانا تو گوارا ہے، کٹ جانا تو گوارا ہے، محمد کی ختم نبوت سے بے وفائی گوارا کرو گے۔ یہ نعرہ آرمی کا شادشیہ نہیں، ذرا ہمت سے نعرہ تکبیر، لوریوں کے شادشیہ یہ نعرہ نہیں، ذرا ہمت سے نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ میں مبارکباد دیتا ہوں مرکزی جمعیت اہل حدیث لاہور ضلع کو، بیگم کوٹ کو، اور لوگوں خوش ہو جاؤ، علامہ ظہیر کے روحانی فرزند جاگ پڑے ہیں، میدان عمل میں نکل پڑے ہیں۔ اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں یہ دیوانے اور پروانے جھکنے والے بھی نہیں، بکنے والے بھی نہیں، مٹنے والے بھی نہیں، پلٹنے والے بھی نہیں۔ علامہ ظہیر کے روحانی فرزند منکرین ختم نبوت میں جھپٹنے والے۔ نعرہ تکبیر، ہاتھوں کو بلند کر کے جتنی رب کی ذات اونچیاں نعرے کا جواب دیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، لاہوریہ اٹھ کے آواز لگاؤ، نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، بڑی انقلاب، بڑی ہمت ہے، بڑی ہمت ہے تمہاری، بھوک سے بیٹھے ہوئے ہو، تم دنیا کو سبق دے رہے ہو، ہم بھوک برداشت کر لیں گے۔ بھئی ہے عمران خان کو ہمارا پیغام دینے والا تو پیغام دے دے، اس کو یہ اعلان سنا دے، یہ بھوک برداشت کر سکتے ہیں، یہ ظلم و ستم برداشت کر سکتے ہیں، یہ آلام و دکھ برداشت کر سکتے ہیں، یہ تکلیفیں برداشت کر سکتے ہیں، محمد کی ختم نبوت کے خلاف ایک لفظ بھی برداشت کر سکتے ہیں۔ کرو گے؟ پھر بتاؤ نکلنے کے لیے تیار ہو؟ آج ٹیسٹ تھا آپ کا، ٹیسٹ، آج ٹیسٹ تھا، اور اللہ نے تمہیں اس ٹیسٹ میں پاس کر دیا۔ پھر نکلو گے؟ آگے بڑھیں گے، نکلو گے؟ اور یوں نہیں گرج کے بتاؤ نکلو گے، ہاتھ اٹھا کے بتاؤ نکلو گے۔ پھر گلی گلی جا کے بتائیں گے، کہتے ہو کلمہ پڑھا ہے، کلمے کے معنی کو نہیں جانتے،
ہم انشاءاللہ چوک اور چوراہوں میں تمہیں بتائیں گے، گلی کوچے میں بتائیں گے، بازار میں بتائیں گے، مکان و دکان میں بتائیں گے کہ لا الہ الا اللہ دعویٰ ہے، محمد الرسول اللہ دلیل ہے، لا الہ الا اللہ کلام ہے، محمد الرسول اللہ کلیم ہے، لا الہ الا اللہ مقصد زندگی ہے، محمد الرسول اللہ طرز زندگی ہے، لا الہ الا اللہ مقام بندگی ہے، محمد الرسول اللہ نظام زندگی ہے، لا الہ الا اللہ اللہ کی توحید ہے، محمد الرسول اللہ محمد کی رسالت ہے، لا الہ الا اللہ اقرار ربوبیت ہے، محمد الرسول اللہ آئے آئے نبوت کا اظہار ہے، آئے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ میں اشارہ کر کے بتایا گیا ہے، دنیا کو سمجھایا گیا ہے کہ لا الہ الا اللہ آئے آئے جب تک اس الہ کی الوہیت رہے گی، اس محبوب کی ختم نبوت رہے گی، وہ رب العالمین رہے گا، یہ رحمت للعالمین رہے گا، اس جیسا الہ کوئی نہیں، اس جیسا رہنما کوئی نہیں، اور دنیا کو بتاؤ اس میں الوہیت ختم ہے، اس میں نبوت ختم ہے، لاکھوں قیامتیں برپا ہو جائے اور مرکزی جمعیت اہل حدیث عالمی کے بزرگوں یوتھ فورس کے شہیدوں ہم یہ پیغام دینے آئے ہیں، لاکھوں قیامتیں برپا ہو جائے، خدا بن کے عرش پہ جا کوئی نہیں سکتا، اب نبی بن کے فرش پہ آ کوئی نہیں سکتا۔ آنے دو گے کسی کو؟ پھر نکلنے کے لیے تیار ہو، آگے بلائیں گے، آؤ گے، اللہ میرا اور آپ کا حامی۔